بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 ہم پڑھ رہے تھے دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق۔ تو آخری صفحے میں دیکھیے بلال کے عنوان سے جو لکھا ہوا ہے وہ وہاں سے پڑھنا ہے، آغاز کرنا ہے۔ دیکھیے جی بلال کیا کہتا ہے، ماموں جان کو مخاطب کر کے بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی ایک شہری زندگی گزارنے والا بچہ سوال کر رہا ہے کہ گاؤں میں کس طرح کی ملازمتیں ہوتی ہیں، اور اس نے گنوائی ہیں اپنے گھر کے افراد کی جو ملازمتیں ہیں کہ جو شہر کی ہیں۔ تو آگے کیا جواب دیتے ہیں اس کے ماموں صاحب؟ جی ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کہ جو ملازم ہونا ہوتا ہے یہ کہ انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے اسی مقدار کی جو آمدنی ہے، جبکہ اگر اپنا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، تو انسان زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ وسائل کا بروئے کار لاتا ہے، تو منافع بھی اسی قدر ملتا ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ یہ جو بیل ہوتے ہیں گائے وغیرہ، جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، یعنی زمین کو وہ چیپتے تھے، اسے ہل چلانا کہتے ہیں، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے۔ گندم کی گہائی مطلب جو گندم کی جو ہے وہ بیج بونا، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں جی، ایکوپمنٹس وغیرہ۔ اب ٹریکٹر، ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح آپ کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتا ہے: نانا جان بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے، جبکہ شہر کی جو اثرات تھے گاؤں تک نہیں پہنچے تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں، دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی، جبکہ یہاں انگریز آیا ہے۔ انگریزوں سے پہلے جو یہاں کی زندگی تھی وہ بہت مختلف تھی۔ جی آگے کہتا ہے: موبائل فون اب تو ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان: اب ان کی مومانی جان ایڈ کر رہی ہیں: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، جو گرینری ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، مارکیٹس وغیرہ، دکانیں، کارخانے، سڑکیں، اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، کہ جو گاؤں کا رہنے والا انسان ہے وہ جب یہاں آتا ہے شہروں میں تو اسے یہاں کی زندگی بالکل سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ کھلے ماحول میں اور نیچر کے قریب رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، شاباش دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، کہ یہاں چونکہ سہولیات زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے گاؤں سے اور دیگر علاقوں سے جو لوگ ہیں وہ بھی شہروں کا ہی رخ کرتے ہیں۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% بھی بہت کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سہولیات مانگتے ہیں، اور سہولیات جو ہیں وہ گاؤں میں ہے نہیں، تو اب شہروں میں جو شہروں کی مقامی آبادی ہے وہ بہت کم ہے، سارے مائیگریٹڈ ہیں، وہ سارے جو گاؤں سے لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں میں جا کے گھر لے لیتے ہیں۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: دیہات میں کاروبار کے مواقع جی کہ جو ان کی اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، کہ کوئی کام دھندا کرنا ہے تو شہروں میں ہی ہے، کیونکہ گاؤں میں تو یہ فیسلٹیز ہے نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں جی، علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور سہولتیں بھی کم ہیں، بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، اسی طرح بہترین علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ شہر کی جو مقامی لوگ ہیں بہت کم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے،
ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے. شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے, وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا. اب گاؤں کی جو زندگی ہے وہ بڑی محبت بھری زندگی ہے, پیور ہے, اور ہر شخص دوسرے گاؤں کا بھی عہدہ جانتے ہیں. اب شہر میں یہ مروت نہیں رہی, ایک دوسرے کو جاننے کا, دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا, ملاقات کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور رجحان بھی نہیں ہے. ہیں جی, اس نے یہ بچے نے سوال کیا. احمد کی امی جان, بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہے, بہت بڑا ہے, وہاں کی زندگی بہت تیز ہے, فاسٹ ہے, لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں. بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں. کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوئی ہو رہی ہوتی ہے اور بالکل پیچھے والے ساتھ والے گھروں میں شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ انسانی رشتے کی بنا پہ ہم اپنا یہ شور شرابہ بند کریں. آگے حسن کہتا ہے, اچھا پھپھا جان, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی, پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے کا ہمارے گھر آ گیا تھا. ایسی فنی بات ہے, اور ایسا ہوتا ہے. نانا جان بھائی, دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا. دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے. دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا. حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات مہیا کر دے, اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں, تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ ہی نہ کرے. یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے. احمد کے ابا جان, میں آپ کو احسان دانش, بڑے مشہور شاعر تھے, مزدور شاعر تھے, یہ ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہے. اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے. واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار, سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار. دل یہ کہتا ہے فراق کے انجمن سہنے لگوں, شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. کہتے ہیں شہروں سے نکل کے ہمیں گاؤں میں جا کے زندگی بسر کرنی چاہیے. بیٹا آج کی یہ ریڈنگ تھی, کل انشاءاللہ اس کی مشق دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.